سماعت کیا کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی اہمیت کیا ہے، اور سنت مؤکدہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سماعت کر لیں کہ دن کے اندر جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ 20 رکعت نماز سنت ادا کرتے ہیں۔ ہر روز ہم 20 رکعت نماز سنت ادا کرتے ہیں، جس طرح ہم 20 فرائض اور واجب ادا کرتے ہیں اسی طرح 20 سنتیں بھی پڑھتے ہیں۔ 2 ہم صبح فجر کی پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ ہے، اور اسی طرح ظہر کی پہلی 4 بھی مؤکدہ ہے اور بعد والی بھی مؤکدہ ہے، 2 جو بعد میں پڑھی جاتی ہیں۔ مغرب کے بعد 2 پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی مؤکدہ ہے، اور عشاء کے بعد 2 پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ تو یہ ظہر سے پہلے جو 4 پڑھی جاتی ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ان کو ہم نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ پہلی اتحیات میں بیٹھ کر صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ عصر اور عشاء کی 4 سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں، 4 جو پہلے پڑھی جاتی ہیں، یہ ہے غیر مؤکدہ، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے اور پھر جو ہے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور ثنا پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی نے سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہوئے، یعنی عصر کی 4 سنتیں یا عشاء کی 4 سنتیں پڑھتے ہوئے اگر کوئی اتحیات کے بعد وہ اگلا جو ہے وہ درود شریف پڑھنا بھول گیا، دعا پڑھنا بھول گیا اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا بھول گیا تو سجدہ سہو نہیں ہوگا، سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو مسئلہ بھی یاد جو ہے وہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ یہ سنت ہے، یہ جو ہے وہ سنت ہے کہ ہم یہ جو ہے سنت غیر مؤکدہ کے اندر ہم اتحیات کے آگے جو بھی پڑھیں گے یہ سنت ہے، اور ثنا پڑھنا بھی نماز کے اندر سنت ہے۔ اگر سارا ہی چھوٹ جائے کہ عبدہ و رسولہ کے بعد ہم دوسری سنتوں کی طرح کھڑے ہو گئے، یاد نہیں رہا آگے پڑھنا، اور اسی طرح ثنا پڑھنا بھی یاد نہیں رہا، ہم نے الحمد سے شروع کیا، تو بعد میں سجدہ سہو نہیں ہوگا بلکہ اسی طرح نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے سنت کو چھوڑا ہے۔ نماز کے اندر ہم جتنی بھی سنتیں ادا کرتے ہیں ان میں سے چاہے ساری سنتیں جو ہے وہ چھوٹ جائیں پھر بھی سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ مثلا ثنا ہم نے نہیں پڑھی، کسی نماز کے اندر ثنا نہیں پڑھی، بھول کر چھوڑ دی، اعوذ باللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، ہم نے جو ہے وہ رکوع کی تسبیحات نہیں پڑھی، سجدے کی تسبیحات نہیں پڑھی، سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا، ربنا لک الحمد نہیں کہا، یا سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو یہ کچھ بھی ہم نے کیا یہ سنتیں ہیں۔ اسی طرح ہم نے دعا چھوڑی، درود شریف چھوڑا، تو یہ ان کے بعد اس کو چھوڑنے کی وجہ سے یا اس کی جگہ کوئی اور کلمات کہنے کی وجہ سے ہمیں ہمارے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، بلکہ بغیر سجدہ سہو کے نماز درست ہو جائے گی۔ سجدہ سہو اس وقت ہوتا ہے جب ہم نماز کا کوئی واجب چھوڑیں، نماز کا واجب چھوڑیں، سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیں، کسی رکعت کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا، سوائے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں، اور اسی طرح کوئی دوسری سورت تو ملائی نہیں جاتی، اور سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب نہیں فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر، باقی نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور اسی طرح سورت کو ملانا بھی واجب ہے۔ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا، سورت ملانا چھوڑ دیا یا ہم نے سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا، تو یہ ہم نے جو ہے وہ غلطی واجب میں کی، یا اسی طرح ہم نے اتحیات چھوڑ دی، اتحیات کا ایک لفظ بھی چھوڑ دیا، وہ بھول کر رہ گیا یا جان بوجھ کے رہ گیا، تو بعد میں ہمیں سجدہ سہو کرنا لازمی ہوگا، اور اس طرح جو ہے وہ نماز مکمل ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، کچھ نماز کے مکروہات ہیں، نماز کے اندر کچھ چیزیں مکروہ ہیں کہ جن کے کرنے سے نماز خراب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مکروہ کے سے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا جس کے اندر وہ مکروہ چیز ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نماز کو دوبارہ لوٹاؤ اور نماز کا اعادہ کرو جس کے اندر ایسی چیزیں ہو، جیسے مثال کے طور پر اگر بندہ نماز پڑھتے پڑھتے دائیں بائیں دیکھتا ہے، اپنی نظر کو گھماتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ
جو اپنی توجہ کو نماز سے ہٹاتا ہے اور پھر جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، شمال جنوب دیکھتا ہے، بندوں کو دیکھتا ہے کہ آگے سے کون جو ہے وہ ادھر سے گزر رہا ہے، کون ادھر سے گزر رہا ہے، تو اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایسے کرتا ہے اپنی نماز کے اندر، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے آواز آتی ہے کہ لیکن وہ ہمیں سنائی نہیں دیتی، نمازی کو سنائی نہیں دیتی، لیکن فرشتہ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے دیکھو رب کی نماز پڑھ رہا ہے اور دیکھتا کسی اور کی طرف ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن توجہ کسی اور طرف، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے تو میری نماز پڑھ رہے اور دوسروں کی طرف متوجہ۔ اب جب دوسری مرتبہ پھر جو ہے وہ توجہ ہٹاتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے پھر اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندے میری نماز پڑھ رہا ہے اور توجہ کسی اور طرف۔ یہ دو مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ آقا کریم نے فرمایا جو ایسے ہی کرتا ہے کہ پھر اپنی نظروں کو ہٹاتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت بھی اپنی رحمت والی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اللہ رب استغفر اللہ رب العزت بھی اپنی رحمت والی توجہ کو ہٹا لیتا ہے اس نمازی سے کہ جو نماز کے اندر اپنی توجہ رب کی بارگاہ سے ہٹاتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا جو نماز کے اندر ایسے کرے اسے اپنی نماز کا اعادہ کرنا چاہیے، اسے اپنی نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے کہ اس کی توجہ جو ہے وہ دائیں بائیں رہی، ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھے اور نماز پڑھتے پڑھتے تم نے الٹا قرآن پڑھا، قرآن پاک کو تو سیدھا پڑھنا تھا، پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پہلا سپارہ ہے، دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، تو یہ سیدھا سیدھا قرآن پڑھنا۔ اسی طرح سورتوں کے اندر بھی جو ہے وہ ترتیب قائم رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور اگر بندہ الٹا پڑھتا ہے، مثلا پہلی رکعت کے اندر وہ جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے 30ویں پارے سے اور دوسری رکعت میں کرتا ہے 29ویں پارے میں، اور اسی طرح پہلی رکعت میں پڑھتا ہے قل اعوذ برب الناس، دوسری میں پڑھتا ہے قل اعوذ برب الفلق، پہلی رکعت میں پڑھتا ہے انا اعطیناک الکوثر اور دوسری رکعت میں پڑھتا ہے والعصر ان الانسان لفی، پیچھے کی طرف چلا گیا، یعنی الٹا قرآن اس نے پڑھا، تو اس طرح بھی نماز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، یہ نماز کا مکروہ ہے، اور ایسی نماز کو بھی دوبارہ پڑھنا بہتر ہے، ایسی نماز کا اعادہ کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اندر ایسے کپڑا لٹکانا کہ جو دونوں طرف جو ہے وہ اس کی کنیاں نیچے سامنے کی طرف لٹک رہی ہوں یا پیچھے کی طرف لٹک رہی ہوں، چادر اس طرح اوڑھنا یا شال اس طرح لینا یا رومال اس طرح لینا کہ جن کی دونوں جو ہے وہ یہ آگے کی طرف لٹک رہی ہیں یا پیچھے کی طرف لٹک رہی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نماز کا مکروہ ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نماز کے اندر کپڑے کو لپیٹنا، نماز کے اندر کپڑے کو لپیٹنا، اور کف جو ہے وہ یہ لف ثوب، کف ثوب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے وہ منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے اندر کپڑا لپیٹنا، جیسے شلوار کو کچھ لوگ لپیٹ لیتے ہیں اور اونچی کرنے کے لیے شلوار کو لپیٹتے ہیں، پینٹ کو لپیٹتے ہیں، وہ نیچے سے فولڈ کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنی یہ جو ہے وہ آستین جو ہے وہ اوپر فولڈ کرتے ہیں وضو کے لیے، اور اسی طرح آ کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ایسی حالت سے جو ہے وہ منع فرمایا نماز کے اندر کپڑے کو لپیٹنا نہیں، نماز کے اندر کپڑے کو لپیٹنا نہیں، یہ یا تو جو ہے وہ پینٹ اگر پہن کر، ویسے تو لباس جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے اور ایسا لباس ہونا چاہیے جس سے دوسروں کی نماز بھی خراب نہ ہو، اور ایسا جو ہے وہ نماز کے اندر لباس ہمیں مسلمانوں والا یہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اگر ایسا لباس ہم نے پہنا ہے کہ جو ہے وہ نیچے کی طرف لٹک رہا ہے، اب ہم اس کو نماز کے دوران نہ اوپر سے جو ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں نہ نیچے سے سمیٹ سکتے ہیں، نہ ہی اپنی جتنی بھی جو ہے وہ جلدی ہو رکعت جو ہے وہ جا رہی ہے لیکن ہم نے اسی طرح آ کے نماز شروع کر دی، یہ ہمارے بازو جو ہے وہ فولڈ تھے ہم نے ان کو نیچے نہیں کیا، تو اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کے اعادے کا حکم دیا، ایسی نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی چاہیے جس کے اندر ہم نے کپڑے کو لپیٹ کر نماز جو ہے وہ ادا کی۔ اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اپنا منہ اور ناک لپیٹنے سے منع فرمایا۔
نماز کے اندر اپنا منہ اور ناک لپیٹنے سے فرمایا نماز کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی سردی ہے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہے کہ نماز کے اندر منہ جو ہے وہ نظر آتا ہے اور ناک بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ یعنی چہرہ جو ہے وہ سارا نظر آ رہا، اور ہاتھ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا چادر سے باہر ہو، ہاتھ بھی نماز کے اندر چادر کے اندر نہیں، بلکہ ہاتھوں کو نماز سے یہ نماز کے اندر چادر سے باہر ہونا چاہیے، ایک ہاتھ تو کم از کم اوپر والا جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ تو اس واسطے جب ہم نماز پڑھتے ہیں سردیوں کے موسم میں، آج کل جو نماز پڑھتے ہیں تو بالکل ایسے نہیں پڑھنا کہ ہمارا چہرہ بھی چھپا ہوا ہو اور ہمارے ہاتھ بھی چھپے ہوئے ہوں، بلکہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی نظر آنے چاہیے، اور باندھتے ہوئے بھی نظر آنے چاہیے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی نظر آنے چاہیے، اور اسی طرح جب ہم جو ہے وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے ہاتھ نظر آنے چاہیے، اور سجدے کے اندر بھی ہمارے ہاتھوں کو نظر آنا چاہیے۔ یہی جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات عز و جل ہمیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے آقا کریم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔